من سب نبیا گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، یہ رب کی پاک کتاب کی قسم ہے، یہ جو لوگ نبی کے نام پر شہید ہوئے سالوں کے بعد ان کے لاشیں نکال کر دیکھنا، جس طرح آج چمک دمک رہے ہیں 100 سال کے بعد بھی ایسے چمکتے دمکتے رہیں گے۔ تمہیں اگر اپنی طاقت پر غرور ہے، 1973-74 کی تحریک ختم نبوت میں ملک غلام احمد نے نبی پاک کے 10,000 سے غلاموں کو 10,000 سے زیادہ غلاموں کو شہید کیا تھا۔ 4 دن کے بعد اس کی قبر کھولی گئی تھی، 10 بڑے بڑے اژدہا اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا، یہ CSD کا قبرستان چلے جائے، گورکن سے پوچھے، آج بھی رات کو اس کی قبر سے چیخیں مارنے کی آوازیں آتی ہیں۔ بولو استغفر اللہ۔ میں نے خود جا کر وہاں گورکن سے پوچھا ہے، میں نے کہا بتا اس آدمی کا قبر کے اندر کیا حال ہے؟ کہا کہ آج بھی رات کو 2-3 بجے اتنی سخت آوازیں، اتنی سخت چیزیں ان کی قبروں سے آتی، اس کی قبر سے آتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اتنی سخت چیزیں کبھی کسی قبر سے نہیں سنی۔ تو یاد رکھنا، تو یہ تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے تو یہ تو سرخرو ہو گئے، یہ تو سرخرو ہو گئے، لیکن جب تم قبر میں جاؤ گے تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اگر آج تمہیں طاقت کا نشہ ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے صرف اپنے نبی کے ناموس کی بات کی ہے، اور تم نے اسٹیٹ فائر کھول دیے نہتے شہریوں پر۔ اب اگر اتنا بھی کہنے کے بعد بھی کسی کو گرفتار کر لیا جائے، اور بھائی اتنا بولنے کا بھی حق نہیں ہے، کوئی امام کوئی خطیب اتنی بات بھی کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تمہاری یہ طاقت ختم ہو جائے گی، خدا کی قسم رہے گا تو صرف کملی والے کا نام رہے گا، رہے گا تو صرف کملی والے کے غلاموں کا نام رہے گا، اور رہے گا تو صرف مولانا خادم حسین رضوی کا نام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ شہید ہو گئے، اور جو لوگ ابھی تک محاذ پر کافی سارے ہمارے نوجوان ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ جل مجد الکریم ان کی مدد فرمائے، اور حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔